السلام علیکم۔ NHK کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات مارچ کی 31 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ یوکرینی حکام روسی نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قبل ازیں وعدے کیے گئے تھے کہ دارالحکومت کیف پر حملوں کا پیمانہ کم کر دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو لڑائی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور ایک بار پھر مدد کی اپیل کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جناب زیلنسکی نے امریکی صدر کو فائر بندی مذاکرات سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کی۔ صدر بائیڈن نے مزید $50 کروڑ کی امداد اور یوکرینی فوج کی معاونت کے لیے اضافی رقم فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ یوکرین کے مذاکرات کاروں کے مطابق وہ جمعے کے روز واپس مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ سفارتی کوششیں جاری ہیں اور دوسری جانب تشدد بھی ہو رہا ہے۔ شمالی شہر چیرنی ہیف میں حکام نے کہا ہے کہ روسی فورسز نے پوری رات حملے کیے۔ فوجی دستوں نے گھروں، دکانوں اور ایک مارکیٹ کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم اولا اسٹافانیشیانا نے کہا ہے کہ دارالحکومت پر تازہ حملے بھی ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا، ہم روسی بیانات اور وعدوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ روسی فریق کی جانب سے مذاکرات کے بعد گزشتہ روز کیا گیا رابطہ فوج کو دراصل اثر نو منظم کرنے کے لیے کچھ سہولت حاصل کرنے کا عنصر ہے۔ مشرقی یوکرین کے شہر ماریوپول کے ناظم نے رہائشیوں کے لیے انخلا کے محفوظ راستوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وادائم ہویونچینکو نے بدھ کے روز NHK کے ساتھ ایک آن لائن انٹرویو میں گفتگو کی۔ وہ اب ایک دوسرے شہر میں ہیں اور عام شہریوں کے انخلا کے انتظامات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریوپول میں صورتحال المناک ہے۔ شہر میں لوگوں کو پانی، خوراک، بجلی، گرمائش اور رابطے کے ذرائع کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ صورتحال انسانی بحران میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جناب بوئچنکو نے کہا کہ سڑکوں پر لڑائی جاری ہے اور شہر کے وسطی نصف حصے پر روسی فورسز نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد افراد پیچھے شہر میں باقی رہ گئے ہیں اور روسی فورسز پر الزام لگایا کہ وہ امدادی سامان کی نقل و حمل اور عام لوگوں کے انخلا میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ ناظم نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کی حکومت کی جانب سے تیار کردہ 200 ٹن کے امدادی سامان کی نقل و حمل میں روس رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس خوفزدہ ہے کہ اس کے جنگی جرائم اقوام متحدہ اور ریڈ کراس جیسی بین الاقوامی تنظیموں کے سامنے آشکار ہو جائیں گے۔ جناب بوئچنکو نے کہا کہ لڑائی کو کم از کم 2 ہفتے روکے جانے کی ضرورت ہے تاکہ انخلائی راستوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ان مقاصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے کوششوں پر زور دیا۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ یوکرین سے روس کے حملے کے بعد 20 لاکھ بچے مجبوراً انخلا کر چکے ہیں۔ ادارہ اطفال کی جانب سے دی گئی یہ تعداد انخلا کرنے والے کل افراد کے نصف کے برابر ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ منگل کے روز تک 40,10,000 افراد ملک سے انخلا کر چکے تھے۔ یونیسیف نے یہ تخمینہ بھی لگایا ہے کہ 25 لاکھ سے زائد بچے ملک کے اندر ہی دوسری جگہوں پر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس ادارے نے انسانوں کی غیر قانونی خرید و فروخت اور استحصال کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات بڑھانے کی غرض سے ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، جن میں سرحدی راہداریوں پر حفاظتی جانچ پڑتال بھی شامل ہے۔ یونیسیف کی انتظامی ڈائریکٹر محترمہ کیتھرین روسیل نے کہا کہ چونکہ اپنے گھروں کو چھوڑنے والے بچوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک کو تحفظ، تعلیم، سیفٹی اور مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ جاپان کی حکومت نے ایک مسودہ قانون پیش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت چند روسی اشیاء کی درآمد پر محصولات میں اضافہ کر دیا جائے گا اور تجارت کے لیے روس کے خصوصی ترجیحی ملک ہونے کا درجہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ یوکرین پر حملے کے باعث روس پر عائد کی جانے والی اضافی پابندیوں کا حصہ ہے۔ مذکورہ ترمیمی مسودہ قانون پارلیمان کے رواں اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا۔ خصوصی ترجیحی ملک کا درجہ عالمی ادارہ تجارت کے طے شدہ اصولوں میں سے ایک ہے، جس کے تحت رکن ممالک
ایک تجارتی شراکت دار کے ساتھ کیا جانے والا خصوصی ترجیحی سلوک تمام تجارتی شراکت داروں کے ساتھ روا رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ مسودے کے منظور ہو کر قانون بن جانے کی صورت میں روس سالمن مچھلی اور اس کے انڈوں پر محصول کو موجودہ 3.5% سے بڑھا کر 5% کر دیا جائے گا۔ کیکڑوں پر درآمدی محصول جو موجودہ حالت جس کی 4% ہے اسے بڑھا کر 6% کر دیا جائے گا۔ لکڑی کی زیادہ تر مصنوعات پر ٹیکس کی شرح کو موجودہ 4.8% سے بڑھا کر 8% کر دیا جائے گا۔ محصولات کی یہ بلند شرح آئندہ سال مارچ کے اختتام تک رہنے کی توقع ہے۔ مجوزہ اقدامات مائع قدرتی گیس، کوئلے، خام تیل اور قیمتی دھات پیلیڈیم پر لاگو نہیں ہوں گے کیونکہ ان اشیاء کی درآمد پر پہلے سے محصولات نہیں ہیں۔ جاپان G7 کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر روس پر مزید دباؤ ڈالنے کے اقدامات کر رہا ہے۔ فروری میں جاپان کی صنعتی پیداوار 3 ماہ میں پہلی بار بڑھ گئی۔ گاڑیوں، نقل و حمل سے متعلق دیگر آلات کی پیداوار میں اضافہ اس کی بنیادی وجہ بنی۔ وزارت صنعت کے مطابق پیداواری اشیاء گزشتہ ماہ کی نسبت 0.1% ان کا اشاریہ بلند ہو گیا۔ وزارت نے صنعتوں کی مستقبل کی توقعات سے متعلق بھی سروے کیا۔ جوابات سے مارچ میں پیداوار میں 3.6% اضافہ جبکہ اپریل میں 9.6% اضافے کی توقع ظاہر کی گئی۔ جاپانی موٹر ساز نسان موٹر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی مایہ ناز لگژری سیڈان ماڈل سیما کی پیداوار بند کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس بنا پر کیا گیا ہے کہ رواں سال انجن کے شور پر ملکی قواعد سخت ہو جانے کے بعد یہ ماڈل ان پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ پیداوار اگست تک ختم ہو جانے کی توقع ہے۔ سیما 1988 میں متعارف کرائی جانے والی گاڑی ہے۔ یہ بڑی گاڑیوں کے رجحان کی پیشرو بن گئی اور جاپانی عارضی معیشتی عروج کی علامت بنی۔ کمپنی ایک اور اعلیٰ درجے کی گاڑی فوگا بنانا بھی بند کر دے گی۔ اس میں بھی سیما والا انجن لگا ہوا ہے۔ نسان اپنے حریفوں ٹویوٹا اور ہونڈا کے نقش قدم پر چل رہی ہے جو عالمی آٹو انڈسٹری کے الیکٹرک ماڈلز کی جانب منتقل ہونے کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کبھی مقبول رہنے والے اپنے ماڈل ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجیے۔ یوکرینی حکام روسی نقل و حرکت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قبل ازیں وعدے کیے گئے تھے کہ دارالحکومت کیف پر حملوں کا پیمانہ کم کر دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو لڑائی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور ایک بار پھر مدد کی اپیل کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جناب زیلنسکی نے امریکی صدر کو فائر بندی مذاکرات سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کی۔ صدر بائیڈن نے مزید $50 کروڑ کی امداد اور یوکرینی فوج کی معاونت کے لیے اضافی رقم فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ یوکرین کے مذاکرات کاروں کے مطابق وہ جمعے کے روز واپس مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔